الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیکم یا رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام دوستو بزرگوں میری بہنوں چھوٹے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور شیطانوں کے شر سے محفوظ رکھے انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے جنات کے شر سے محفوظ رکھے اور جو یہ گھیروں میں پھونکتی ہے ان کے شر سے محفوظ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور جو بیمار ہے اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے۔ دوستو بزرگوں آج کی ویڈیو کا بیان ہے کسی کو اس کا عمل ہرگز نجات نہ دے گا۔ جلد نمبر 5 حدیث نمبر 2444 صفحہ نمبر 481 صحیح بخاری نزلۃ القاری پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کو اس کا عمل ہرگز نجات نہیں دے گا۔ لوگوں نے عرض کیا اور نہ آپ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اور نہ مجھے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں مجھے ڈھانپ لے۔ ٹھیک سے رہو اور درمیانہ روی سے رہو، صبح شام چلو اور کچھ رات کے اگلے حصے میں میانہ روی اختیار کرو۔ میانہ روی اختیار کرو منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ یعنی کہ یہ حدیث کا مفہوم، یہ حدیث مشکل ترین حدیث میں سے ہے جو علماء دین جس نے یہ شرح لکھی ہے اور خادم کی سمجھ میں وہ کہتا ہے میری سمجھ میں یہ آتا ہے بشرطہ کہ ایمان عمل کی جزا جنت ہے، مگر اس وقت جب کہ وہ قبول ہو اور مال کا قبول ہونا اللہ کی مشیت پر ہے تو مالک کار یہی نکلا کہ نجات اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کتنا ہی عمل کریں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کے مقابلے میں کم ہے، یعنی کہ اللہ کا شکر جو ہم نعمتیں کھاتے ہیں ان کے شکر کے مقابلے میں کم ہے۔ پھر ان کی جزا کا سوال ہی نہیں، جو انعام و اکرام ملے گا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے ملے گا۔ یعنی کہ وہ ایک تحریر میں کہاوت ہے کہ ایک آدمی نے 500 سال عبادت کی، دن رات ایک کر دی عبادت میں، اللہ پاک سے عرض کرنے لگا یا اللہ میں نے تیری بڑی عبادت کری، اب جنت میرا حق بنتا ہے، جنت تو میرے نصیب میں ہے ہی ہے۔ رب نے فرمایا نہیں جنت میری رحمت سے ملے گی، مانا کہ تو نے 5 سال دن رات عبادت کی ہے لیکن وہ میری نعمتوں کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا یا اللہ یہ کیسے ہوا، میں نے دن رات ایک کر دی۔ تو رب نے فرمایا آپ دیکھ لیتے ہیں کہ 500 سال کی تیری عبادت کس کام آتی ہے۔ اللہ پاک نے اس کا سفر صحرا میں کر دیا۔ صحرا میں ہوا جب چلتے چلتے وہ پانی کے کوئی ریت چمکتی ہوئی دکھتی تو وہ اس چمکتی ہوئی ریت کے پاس جاتا پانی پینے کے لیے، اور وہ ریت ہوتی وہ پانی نہ ہوتا، اس کی زبان باہر نکل آئی، وہ مرنے تک پہنچ گیا۔ اللہ پاک نے فرشتے کو بھیجا، اے فرشتے جا پانی لے کر جا، اس کو صرف ایک گھوٹ پانی دینا، اگر ایک گھوٹ میں یہ 2.5 سال کی عبادت جو اس نے کی ہے دے دے تو دینا، اگر نہ دے تو اسے ایک گھوٹ پانی نہ دینا۔ اب فرشتہ انسان کی شکل میں پیالہ پانی کا لے کر جنگل ریگستان میں اس آدمی کے سامنے آتا ہے۔ جب آدمی انسان کو دیکھتا ہے، اپنے جیسے انسان کو دیکھتا ہے اور پانی دیکھتا ہے تو اس سے برداشت نہیں ہوگا، پانی دے دے پانی ہونے کا ٹھہر جا اے بندے اللہ کے بندے ٹھہر جا، یہ پانی تجھے ضرور ملے گا، ایک گھوٹ کا میں 2.5 سال کی جو تو نے عبادت کی ہے اس کا ثواب لوں گا۔ اس نے کہا یار عبادت تو پھر کر لیں گے، اب تو مجھے موت پڑی ہے، اگر میں نے پانی کا گھوٹ نہیں مارا تو میں مر جاؤں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے یار میں 2.5 سال کی تجھے عبادت دیتا ہوں، مجھے ایک گھوٹ پانی دے دے۔
اس نے منہ کو لگایا تو چنگا بڑا سا گھوٹ مار لیا جس میں تھوڑا سا اندر گلا ہو جائے، تھوڑا آسرا مل جائے. وہ اس کو گھوٹ مار کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اللہ گواہ ہے جو 500 سال عبادت کی، 250 سال عبادت آپ کو دی. اس پانی وہ چلا گیا. پھر سفر جاری ہوگا. پھر جب سفر کرتے 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 اس کی زبان آ گئی، اس کے جان زبان پر آ گئی، وہ مرنے لگا. پھر رب نے فرمایا میرے فرشتے پھر پانی لے کر بندے کی شکل میں جانا، اسے کہا ایک گھوٹ اور لے لے، اور جو آپ کے پاس 250 سال عبادت باقی ہے وہ دے دے، ایک گھوٹ لے لے. اگر تو دیتا ہے ٹھیک ہے، نہیں دیتا تو تیری مرضی، میں تو پانی نہیں دوں گا. جب اس آدمی نے فرشتے کو پیالہ لیے، یعنی کہ انسان کی شکل میں دیکھا، اس نے کہا یہ وہی بندہ پھر آ گیا. اس نے کہا بھائی مجھے پانی دے، میں مر رہا ہوں، میری جان نکل رہی ہے، مجھے پانی دے. اور فرشتے نے کیا فرمایا، اے اللہ کے بندے، پہلے 250 سال میں نے تجھے ایک گھوٹ پانی دیا تھا، اب بات یہ ہے جو تیرے پاس وہ 250 سال جو آپ کی عبادت باقی رہ گئی ہے وہ مجھے دیتے اور ایک گھوٹ پانی ملے گا. اس نے کہا یار عبادت تو پھر کر لیں گے، میں تو مر رہا ہوں، میری تو جان جا رہی ہے، اگر میں نے پانی کا گھوٹ نہ مارا تو میری موت مجھے نازل ہو جائے گی اور میں مر جاؤں. اس نے کہا ٹھیک ہے یار 250 سال تو لے لے، مجھے پانی کا گھوٹ دے دے. اس نے ایک پانی کا گھوٹ مار کر 250 سال بھی وہ دے دی. اور میرے رب نے فرمایا اور میرے بندے اور دعویٰ کرنے والے، تو دعویٰ کرتا تھا کہ میں نے 500 سال اللہ کی عبادت کی ہے اور میں اپنے عبادت کے دم پہ جنت میں جا رہا ہوں، اور تیری عبادت تو 2 گھوٹ پانی کی مار کی تھی، جتنا تو نے ایک دن میری نعمت یعنی کہ میرے پانی کو پیا ہے، ابھی تو اس کا بھی جزا اس کا بھی پورا نہیں ہوا. یہ 500 سال عبادت آپ نے 2 گھوٹ پانی میں بیچ دی ہے، اور جو میری نعمت صرف پانی ایک نعمت سارے دن پیتا ہے، اس کا بھی شکر ادا نہیں ہوا. اور پھر مان لے اور تیرے عمل سے تجھے جنت نہیں ملے گی، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مہربانی سے تجھے جنت ملے گی. اس بندے نے کان پکڑ لیے. یہ کہاوت تھی. اس بندے نے یا اللہ واقعی تیری رحمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت ملے گی، عمل سے جنت نہیں ملے گی. عمل تو میں نے 500 سال دن رات ایک کر دیا عبادت میں، لیکن میں تیرے 2 گھوٹ پانی کے شکر میں 2 گھوٹ پانی میں نے 500 سال بیچ دیے. میں تو بڑا ناز کرتا تھا، میں بڑا تکبر میں آ گیا کہ میں نے 500 سال عبادت کر لی، لیکن وہ تو جو آپ کا ایک دن میں نے پانی پیا ہے اس کا بھی میں شکر ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو 2 گھوٹ پانی کا شکر ادا بھی نہیں کیا. 2 گھوٹ پانی میں نے اپنے 500 سال بیچ دیے. یہ تھی یعنی جو پہلے حدیث بیان کی کہ انسان اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا. یہ اس لیے کہا بیان کی اور کیونکہ ہم جتنی بھی عبادت کر لیں، ہم جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کا بھی شکر ادا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جنت میں اگر ہمیں بھیجے گا اپنی رحمت سے بھیجے گا. اللہ پاک کی رحمت سے کے بغیر ہم جنت میں اپنے عمل سے نہیں جا سکتے. یا اللہ پاک کی رحمت ہے اور یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، اس کے ذریعے ہم جنت میں جائیں گے. ہاں عمل تم جو کرتے ہو، نماز روزہ جو فرائض پورے کرتے ہو، اس کا ایک حاصل ہوگا جب جنت میں مقام ملے گا، عہدے ملیں گے تو یہ عہدوں میں کام آئے گی. آپ کی جتنی عبادت ہوگی عہدوں میں اتنی فرق لگتا چلا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.